يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ ترجمہ، جس دن اللہ رب العزت انبیاء کو جمع فرمائیں گے، فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ سوال کریں گے انبیاء سے، کیا جواب دیا تمہیں تمہاری قوم نے جس ٹائم تم نے ان کو دعوت دی؟ قالوا، تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے عملی شرک کی نفی کی تھی، نفی شرک تھا عملاً، اور اس آیت میں اللہ رب العزت اعتقاداً شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ عملاً شرک کی نفی، سجدہ کرنا، کسی اور کو اللہ رب العزت کے برابر بنانا، یہ عملاً ہے، اور اعتقاد کسی کے بارے میں نظریہ رکھنا، کسی کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ فلاں آدمی بھی اس ذہن اور اس کا نام کام کا ہے جو اللہ رب العزت کام کر سکتے ہیں، اعتقاد کرنا۔ تو چونکہ عموماً یہ نظریہ اور سوچ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر، اپنا قاصد، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں چند افراد نے یہ نظریہ رکھا ہے۔ اللہ نے اس اعتقاد کی نفی کی۔ کیا نفی کی ہے؟ فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، تمام انسانیت، ساری کی ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، اور اللہ رب العزت اس وقت سب سے پہلے حساب و کتاب کا جو سلسلہ شروع کریں گے، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے، وہ پیغمبر سے کریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء سے سوال کیا جائے گا، امت کا نمبر، اقوام کا نمبر، ہر نبی کے قوم کا نمبر اس کے بعد آئے گا۔ پہلے جس نمبر ہے وہ انبیاء کا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ نبیوں سے سوال شروع کرنے کا کیا مقصد ہے، انبیاء سے سب سے پہلے کیوں سوال کی شروع کیا جا رہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جو اس ٹائم ساری کائنات جمع ہوگی، اس کو یہ دکھانا اللہ رب العزت نے کہ یہ وہ عدالت ہے کہ اس عدالت میں نبی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یہاں انبیاء سے بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ اب سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ اللہ پوچھیں گے انبیاء سے کہ جس ٹائم تم نے اپنی قوم کو دعوت دی دین کی، تم نے اپنی قوم کو میری طرف بلایا، ان کو راہ راست کی دعوت دی، اچھائی کی دعوت دی، تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ فیقول ماذا اجبتم، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اب بڑی عجیب بات ہے کہ آپ مجھے کیا ہے دعوت دیں، مجھے کیا ہے کچھ اچھی بات کہیں، اور آپ سے سوال کیا جائے ہاں بھی فلاں کو آپ نے دعوت دی ہے، تو مجھے تو خطرہ ہوگا یار یہ آدمی جو ہے نا میرے بارے میں اگر اچھائی بتا دے گا، صحیح بات بتا دے گا، تو پھر تو میری خیر نہیں ہے۔ اب ہر نبی کہے اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ پوچھ رہے ہوں گے ہاں بھی بتاؤ تم نے اپنے قوم کو دعوت دی جی دی تھی، کیا جواب دیا انہوں نے؟ اب ہر قوم ڈر رہی ہوگی، تو اب تو ہماری خیر نہیں ہے، نبی نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے، نبی نے تو اللہ رب العزت کے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ تو کرنا نہیں ہے، ہر چیز صاف صاف واضح بتا دے نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کیا جواب دیں گے؟ فرمایا قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قوم نے ہمیں کیا جواب دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں اور قوم آگے جواب بھی دے رہی ہے، پھر بھی انبیاء کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ چونکہ ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دلوں کے بھید کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے فرمایا انک علام الغیوب، تو کیا ہے غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو کیا ہے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ دل میں کیا چیز ہے، ایک آدمی ظاہراً ایمان لے کر آیا، اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا ہے نفاق بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہر نبی کیا نام ہے قوم میں منافق تھے، تو فرمایا لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ایک اس جواب کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ
جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سوال کیے تھے، صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سوال کیا تھا کہ آج کون سا دن ہے؟ حالانکہ صحابہ جانتے تھے کہ آج حج کا دن ہے، لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ حالانکہ ہر ایک آدمی کو پتا تھا کہ آج حج کا دن ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا ہاں بھائی آج مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، حالانکہ پتا تھا بھی حجۃ الوداع کا اپنا ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ سوال کیا ہاں بھائی آج کون سا، یہ شہر کون سا ہے، شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، حالانکہ سب کو پتا تھا بھی مکہ ہے، لیکن صحابہ تینوں سوالوں کے جواب میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ حالانکہ پتا تو تھا۔ اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ بڑوں کے سامنے انسان اپنی کم علمی کا اظہار کرے کہ مجھے پتا ہونے کے باوجود بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ وہاں اللہ کی عدالت ہوگی تو انسان اللہ کے سامنے اپنی کلم اظہار کرے کہ اے اللہ تجھے تو ہر چیز کا علم ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، تو جانتا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ تو بڑوں کے سامنے انسان اپنی کم علمی کا اظہار کرے، جس طرح صحابہ نے کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، حالانکہ پتہ بھی تھا۔ ادب، بڑوں کا ادب یہ ہے کہ انسان بڑوں کے سامنے جانتے ہوئے بھی خاموش رہے، جانتے ہوئے بھی انسان یہ ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس دن اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کے جلال کیا ہے اس ٹائم ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اس جلال کے سامنے انسان، بندے تو بندے رہے، قوم تو قوم رہی، جو انبیاء ہیں وہ بھی نفس نفسی میں ہوں گے، ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ آج ہمارا کیا بنے گا، آج ہم کیا نام ہے اللہ رب العزت کی کیا ہے سامنے لے کر کھڑے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کا۔ ہر ایک کو نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اللہ کے جلال کے سامنے کوئی پیغمبر بھی جواب نہیں دے گا، سارے یہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ آج تو کیا ہے ہم اپنے کیا نام حساب و کتاب میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی قوم کے بارے میں کیا پتہ ہوگا۔ تو اللہ کے جلال کے سامنے سارے کے سارے خاموش ہوں گے، کوئی کیا نام نہیں جانتا ہوگا۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی وقت کے پیغمبر اس ٹائم اللہ کی عدالت میں نفس نفسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے، اپنے حساب و کتاب لے کے کھڑے ہوں گے، تو میری اور آپ کی کیا مجال ہے؟ جس نبی کو اللہ نے گناہوں سے بالکل پاک صاف رکھا ہے، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کھٹکتا اس کے، وہ نبی بھی کہے کل قیامت کو اللہ کی عدالت میں نفس نفسی کے عالم میں کھڑا ہوگا، تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم نے تو ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے۔ ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا ہے اللہ رب العزت سبق دے رہے ہیں کہ کل قیامت کو جب میں انبیاء سے سوال کروں گا تو وہ بھی کہیں گے لا علم لنا، تو ہم کس بھروسے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کل اللہ کی عدالت میں جواب دے دیں گے؟ ہم کل یہ کہیں گے کہ ہمیں نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے حج کیے تھے، ہم نے اچھائی کی تھی، کس منہ سے کہیں گے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہ نبی وہ دین پر اصلاً کیا ہے عمل کرتے ہیں، ہم تو ان کی نقل کرتے ہیں۔ جو اصلاً عمل کر رہا ہے، جو ہمیں دین عمل کر کے بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، وہ بھی کہے گا لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہم جو ان کی نقل کر رہے ہیں، ہم کس منہ سے اللہ کی عدالت میں اپنے حساب و کتاب لے کر کھڑے ہوں گے؟ اس لیے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء سے سوال کر کے ہمیں ایک سبق دیا ہے